میں سمجھتا ہوں یہاں پر پینشنرز کی اچھی خاصی تعداد ہے. اس مناسبت سے خان صاحب، بیت الموظفین غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں. بیت الموظفین ہمارے شہر کے تقریباً تمام پینشنرز کا گڑھ ہے. اس کے دروازے پر لگی تختی پر نمایاں ہدایت لکھی ہے کہ 59 سال سے کم عمر لڑکوں کا اندر آنا سخت منع ہے. صرف ملازمت سے ریٹائرڈ افراد ممبر بننے کی درخواست دے سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پہلے کبھی اسے اندر سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ریٹائرمنٹ کے 2 مہینے بعد مولوی عبدالمنان کے مشورے پر ہم وہاں کے ممبر بن گئے. انہوں نے سمجھایا کہ بیت الموظفین میں ایک سے بڑھ کر ایک جید وظیفہ خوار ہیں، اور جو پینشنرز کے سبھی مسائل حل کرنے اور بقائی کی ایک ایک پائی کا حساب نکالنے میں ماہر ہیں. چنانچہ ایسے با تدبیر حضرات کی صحبت سے فیض اٹھانا چاہیے. بیت الموظفین کا ممبر بننے کے بعد ہمیں اپنی برادری کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا. یہاں تشریف لانے والوں میں اکثریت ان باکمال بزرگوں کی ہے جن کے سبھی سال خوردہ اعضاء، جسمانی اعضاء مدت ہوئی ساتھ چھوڑ چکے ہیں. ان کے خون کا دباؤ نہ اوپر ہے اور نہ نیچے، بلکہ سرے سے ندارد ہے، اور جدید ترین آلہ بھی اسے نہیں جانچ سکتا کہ اب ان کا لہو رگوں میں دوڑتے پھرنے کا قائل نہیں ہے. اس کے باوجود وہ محض اپنی قوت ارادی کے سہارے زندہ ہیں اور مستقبل میں وظیفہ اٹھاتے رہنے کا پکا ارادہ رکھتے ہیں. یہاں فرنیچر نہیں ہے، فرش پر شطرنجیاں بچھی ہیں جن پر تکیے اور گاؤ تکیے پڑے رہتے ہیں. اس آرام گاہ میں آتے ہی پینشنرز حسب مراتب اپنی اپنی جگہوں پر قابض ہو جاتے ہیں. جو زیادہ عمر رسیدہ ہیں وہ سب سے پہلے لیٹنے کے لیے دھندلائی نظروں سے جگہ تلاش کرتے ہیں. اور خالی جگہ دیکھ کر فی الفور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیتے ہیں. ان سے جو کم عمر اور ہیں وہ نیم دراز ہو جاتے ہیں، اور جو تازہ دم پینشنرز ہیں وہ بیٹھے رہنا پسند کرتے ہیں. خان صاحب، یہ سب بشمول وہ بزرگ جنہیں وظیفے سے متعلق اب کوئی کاغذ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے کارنامہ ملازمت یعنی سروس بک یوں سنبھال کر رکھتے ہیں جیسے ڈھلتی عمر والی سہاگنیں عروسی جوڑا صندوق میں سینت کر رکھتی ہے. جیسے ڈھلتی عمر والی سہاگنیں عروسی جوڑا صندوق میں سینت کر رکھتی ہیں، اور کبھی کبھار اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے. یہاں صبح سے شام تک ایک دوسرے کو ایام ملازمت کے تجربات، ماتحتوں کی نالائقی، اپنی قابلیت سے انجام دیے گئے کارہائے نمایاں اور افسروں کی نااہلیت کے قصے سنائے جاتے ہیں. حاصل گفتگو یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اگر یہ حضرات منشی یا پیشکار نہ ہوتے تو دفتر کو تالا لگ چکا ہوتا. یہاں ایک دوسرے کی پینشن کا باریک بینی سے موازنہ کر کے رقم کا فرق نکالا جاتا ہے. متوقع اضافے پر زوردار مباحثہ ہوتا ہے کہ یہی ان کا پسندیدہ موضوع گفتگو ہے. مہنگائی بھتہ یعنی ڈی اے کے اعلان میں تاخیر اور بقایا ادا نہ کرنے والی حکومت کو خوب کوسا جاتا ہے، اور پورے یقین سے پیش گوئی کر دی جاتی ہے کہ ایسی نالائق حکومت اب زیادہ دن نہیں ٹکے گی. جس دن ڈی اے کا اعلان ہوتا ہے بیت الموظفین میں خوب گہما گہمی رہتی ہے. گھٹنوں کے درد سے بے حال وہ حضرات بھی جنہیں ڈاکٹروں نے چلنے پھرنے سے منع کیا ہے
ڈاکٹر نے چلنے پھرنے سے منع کر رکھا ہے، ساری تکلیف بھول کر خراما خراما یہاں تشریف لاتے ہیں۔ آمد کے فوری بعد دھوکنی کی طرح چلتی سانس کے دوران ان کا پہلا سوال ہوتا ہے، اب میرے کو کتنے بڑھ کر ملیں گے؟ مہنگائی بھتے کی اضافی رقم کی تصدیق ہو جانے کے باوجود سارے پنشنرز بدستور سر جوڑے حساب میں مشغول رہتے ہیں، مگر دل نہیں بھرتا۔ جتنی بار حساب لگاتے ہیں حاصل جماعت دیکھ کر اتنی بار خوش ہوتے ہیں کہ یہی ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں، لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے زیادہ ان کی اولاد کو چاہتے ہیں اور ہنس کر کہتے ہیں کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، اسی طرح پنشنرز کو تنخواہ سے زیادہ وظیفہ عزیز ہے۔ بیت الموظفین کا ممبر بننے سے پہلے ہم سبھی پنشنرز کو ایک جیسا سمجھتے تھے، لیکن یہاں بغیر مشاہدے اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان کی 3 اقسام ہیں۔ وظیفہ یاب یعنی ماضی قریب میں ریٹائرڈ ملازم سرکار، ماضی قریب میں جو ریٹائر ہوا ہے۔ موظف ماضی بعید میں ریٹائرڈ، اور وظیفہ خوار ماضی بعید از خیاس میں ریٹائر۔ بلحاظ مرتبہ سب سے پہلے ہم وظیفہ خواروں کے بارے میں بتائیں گے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ کہنا مشق یا قدیم ترین پنشنرز کو وظیفہ خوار کہتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے وہ شخص جو زندہ رہنے کے لیے مجبوراً پنشن کھاتا ہے وہ وظیفہ خور ہے، اور جو پنشن کھانے کی نیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے وہ وظیفہ خوار ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق اس گروہ میں 80 سال سے جو وظیفہ خوار ہیں، اس گروہ میں 80 سال سے لے کے نامعلوم عمر کے وہ بزرگوار ہیں جنہوں نے آب حیات کے چشمے پر قبضہ جما رکھا ہے۔ 60-62 سالہ وظیفہ یاب ان کی نظر میں چھوکرے ہیں، چھوکرے جنہیں منہ لگانا ان کی پیرانہ سالی گوارا نہیں کرتی۔ البتہ وہ ازرائے مروت 70-72 سالہ موظفین کو میاں بابا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اس عمر میں بھول کی بیماری کے سبب راستہ بھٹک جانے کے ڈر سے یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ طویل مدت تک گوشہ نشینی کے سبب لوگوں کو ان کے بارے میں افسوسناک غلط فہمی ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ کسی شادی کی تقریب میں یا قبرستان میں دوسروں کی تدفین کے دوران دوسروں کی تدفین کے دوران اچانک دکھائی دیتے ہیں تو لوگ چونک پڑتے ہیں، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور ان سے متعلق اپنی غلط رائے پر افسوس کرتے ہیں۔ اس عمر میں بعض حضرات ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زمانۂ ماضی میں لوٹ جاتے ہیں اور چاکلیٹ بسکٹ اور پانے کی ضد میں بچوں تک سے چینا جھپٹی کر لیتے ہیں۔ ایک روزہ مولوی عبد المنان صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے تھے۔ ان کے 90 سالہ ماموں چارپائی پر لیٹے چھت کو تک رہے تھے۔ اچھا، ان کے 90 سالہ ماموں چھت کو تک رہے تھے اور ممانی کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ سلام کرنے پر ماموں نے ہماری طرف دیکھا ضرور، البتہ جواب نہیں دیا۔ ہم نے محسوس کیا وہ جیسے ہمارے چہرے کے آر پار دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسی عالم میں آواز دی، زلیخا، ارے سنتی ہو؟ ممانی نے چونک کر انہیں دیکھا اور جواب دیے بغیر بیزاری سے اونگنے لگی۔ زلیخا، ارے بھائی کب سے پکار رہا ہوں، دیکھو دفتر جانے کا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک میری شیروانی اور ٹوپی تم نے نہیں نکالے، ذرا جلدی آؤ، آج محتمم صاحب دفتر کا معائنہ کرنے تشریف لانے والے ہیں۔ ممانی کو بدستور بیٹھے دیکھ کر ہم نے سوالیہ نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھا تو سرگوشی میں بولے، ماموں جان پہلے والی مطلب مرحومہ ممانی کا نام لے رہے ہیں، مرحومہ کا نام لے رہے ہیں۔
مولوی صاحب نے بتایا کہ چند روز پہلے ماموں جان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ بات یہ تھی کہ انہوں نے ٹی وی پہ بریکنگ نیوز سن لی تھی کہ معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے حکومت سرکاری اخراجات اور ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کے علاوہ پنشن اسکیم بند کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اندوہناک خبر سنتے ہی حضرت کے منہ سے گہری آہ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر ممانی نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ حضرت کا ارادہ بھانپ کر نزدیک کے اسکول سے بلیک بورڈ منگوایا گیا۔ تھا۔ اہلیہ نے محلہ کو اطلاع دینے کی غرض سے یہ پیشگی انتظام اس لیے ضروری تھا کہ اگلے دن اتوار تھا۔ موہوم امید پر ماموں جان کو فوراً اسپتال لے جا کر ICU میں شریک کیا گیا۔ بازو رہنے والے قاضی غیاث الدین بھی جو ان کے دوستوں میں اکیلے بچ رہے ہیں اطلاع ملنے پر ہانپتے کانپتے اسپتال آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے معائنہ شروع کیا۔ نبض ٹٹولنی چاہیے لیکن اسے خشک ٹہنی جیسی کلائی میں غائب پایا۔ دور دور تک تنفس کا پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے مریض کے سینے پر پہلے کان رکھ کر اور پھر آلہ لگا کر دیر تک دھڑکن سننے کی کوشش کی۔ یہ شبہ ہونے پر کہ کہیں آلہ بند تو نہیں ہے، دوسرا منگوا کر سینے پر رکھا مگر اندر بدستور سناٹا تھا۔ آخر میں پپوٹے اٹھا کر پتلی میں جھانک کر دیکھا، پھر مایوسی سے گردن ہلا دی۔ مریض کی حالت پوچھنے پر اس نے حیرانی سے کہا، یہ میڈیکل سائنس اور میری زندگی کا پہلا عجیب اور ناقابل یقین کیس ہے۔ اندر کا سارا سسٹم بند ہے، اس کے باوجود ان کی انگلیاں حرکت کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود ان کی انگلیاں حرکت کر رہی ہیں جیسے کچھ گن رہے ہیں۔ میں نے انگوٹھے کی انگلیوں کے پوروں پر چلتے دیکھ کر کہا، شاید ماموں جان وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ قاضی غیاث الدین نے لرزتی آواز میں مریض کے بخشے جانے کی بشارت دی۔ ایسی نازک حالت میں پڑھنا پڑھانا بہت اچھی بات ہے، یہ مہلت سعادت مند بندوں ہی کو ملتی ہے۔ ممانی نے کہا، روندے گلے سے کہا، ارے کاہے کا پڑھنا پڑھانا۔ پیچھے سے ممانی نے کہا، یہ پرسوں ملنے والے وظیفے کا حساب لگا رہے ہیں۔ پہلی تاریخ آنے سے 2-3 دن پہلے سے انہیں ایسا ہی کرنے کی پرانی عادت ہے۔ نیند کی حالت میں بھی ان کی انگلیاں خود بخود چلتی رہتی ہیں۔ قاضی صاحب آبدیدہ ہو کر بولے، کیا پتہ تھا آج اس حالت میں ملاقات ہوگی۔ میں انہیں ایک خوشخبری سنانے گھر آیا تھا۔ پھر خوشخبری کیسی؟ میرے پوچھنے پر بولے، آج کے اخبار میں بڑھی ہوئی پینشن کا بقایا ملنے کی خبر چھپی ہے۔ پھر ہم سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ جسم جس میں بقول ڈاکٹر کچھ بھی نہیں بچا تھا، پھرتی سے پلنگ پر اکڑ بیٹھ گیا اور آواز آئی، کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ پھر ماموں جان نے اخبار مانگا، جس پر قاضی صاحب نے شیروانی کی جیب سے دوسری کوشش میں تہہ کیا ہوا اخبار برآمد کیا۔ دوسری کوشش میں ان کی پہلی کوشش اس لیے ناکام ہو گئی تھی کہ لرزیدہ ہاتھ، بے قابو ہاتھ جیب کے قریب سے گزر گیا تھا پہلی بار۔ پھر انہوں نے خبر والا صفحہ کھول کر دکھانے کی کوشش کے دوران ان کے ہاتھ میں اخبار اس بری طرح پھڑپھڑایا کہ بازو کے بیڈ پر سونے والے مریض کی آنکھ کھل گئی۔ دواخانے سے رخصت ہوتے وقت قاضی غیاث الدین نے ملاقاتیوں کے رجسٹر پر دستخط کیے۔ کوئی انہیں دور سے دستخط کرتا دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ بزرگوار بلبل ترنگ بجا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بیت الموظفین انتظامی کمیٹی کی جانب سے سالانہ جلسے کا دعوت نامہ ملا۔ اس میں بطور خاص اطلاع دی گئی تھی کہ سردار الموظفین علامہ میر باقر علی بلغوری مدظ اللہ نے بطور مہمان شرکت کو شرف قبولیت بخشی ہے اور حضرت فضائل وظیفے پر خطاب فرمائیں گے۔ فضائل
وظیفہ۔ ہم مولوی صاحب کے ساتھ جلسہ گاہ پہنچے، جلسہ شروع ہو چکا تھا۔ مسند پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ایک نورانی صورت بزرگ فضائل وظیفے پر بیان دے رہے تھے۔ ان کے سامنے کچھ حضرات زانو ادب تہی کیے بیٹھے تھے اور دیگر حسب مراتب دراز اور نیم دراز تھے۔ بزرگوار نے دھوکنی کی طرح چلتی سانس پر قابو پانے کے لیے کچھ دیر توقف کیا اور فرمایا، میرے بھائیوں اور بچوں، وظیفے کی برکات سے بھلا کس بشر کو انکار ہو سکتا ہے؟ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ وظیفہ اگر زیادہ ہو تو کیا کہنا، یہ رزق کو کشادگی عطا کرتا ہے اور عمر دراز کرتا ہے۔ اسی وظیفے کے طفیل آدمی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا ہے۔ یہ سن کر احتراماً مولوی صاحب نے جھٹ جیب سے ٹوپی نکالی اور اسے سر پر چڑھانے کی تیاری میں تھے کہ ہم نے ان کا ہاتھ دباتے ہوئے سرگوشی میں کہا، منان صاحب بات کو سمجھیے، وظیفے سے ان کی مراد پنشن ہے، پنشن۔ ادھر بیان جاری تھا، وظیفے میں بڑی برکت ہے، یہ پودے کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سال کے 2 مبارک مہینوں جنوری اور جولائی، سال کے 2 مبارک مہینوں جنوری اور جولائی میں ملنے والے مہنگائی بھتے سے اس میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اوپر سے پے کمیشن کی نوازش الگ۔ خاکسار کو ہی دیکھیے، 1970 میں وظیفہ حسنی خدمات پر سبکدوش ہوا۔ شروع میں پنشن 45 روپے تھی، مگر آج 4000 روپے سے زیادہ۔ مضمون پرانا ہے۔ بہرکیف دنیا کا کامیاب ترین بالر بھی فخر کے ساتھ اپنی وکٹوں کی تعداد بتلاتے ہوئے اتنا خوش نہیں ہوتا ہوگا جتنے یہ وظیفہ خوار اپنی پنشن بتاتے ہوئے خوش نظر آتے ہیں۔ خطاب جاری تھا، یہ عمر میں برکت عطا کرتا ہے، اس اخر ہی کو دیکھیے۔ 1912 میں اس سرائے فانی میں وارد ہوا۔ 20 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت حضور نظام کی حیدرآباد اسٹیٹ کے کروڑ گیری محکمے میں ملازم ہوا۔ پہلی تنخواہ 12 روپے حالی تھی۔ 1970 میں ریٹائر ہوا۔ غور فرمائیے، اخر نے 38 سال ملازمت کی اور 40 سال سے وظیفہ اٹھا رہا ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ موظف ملازم سرکار کو حیات رہنے پر 15 برس بعد کمیوٹیشن واپس مل جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے بہت کم حضرات یہ کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی آپ تمام کی دعائیں شامل حال رہیں تو اگلا کمیشن بھی اٹھا لوں گا۔ مولوی صاحب نے سرگوشی کی، سرکاری تجوری پر پہلے ہی بہت بوجھ ہے، لیکن حضرت کے تیور بتلاتے ہیں کہ اسے ڈبو کر ہی دم لیں گے۔ سردار الموظفین فرما رہے تھے، کمیوٹیشن لوٹاتے وقت ٹریجری والوں نے بہت آناکانی کی، نالائقوں کو میرے زندہ رہنے پر شک تھا، نالائقوں کو میرے زندہ رہنے پر شک تھا۔ ان کی ہدایت پر میں نے بچے کے ہاتھ سے صداقت نامہ حیات لائف سرٹیفکیٹ بھجوایا، لیکن نامعقول کارکنوں نے مارے حسد کے اس پر شک کیا اور یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ مجھے سامنے دیکھنے کے بعد ہی اس پر یقین کریں گے۔ گھوڑا میدان سامنے تھا، اسی وقت متعلق دفتر کے اجلاس پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کیا تھا، مجھے بھلا چنگا دیکھ کر حاسدوں کے چہرے لٹک گئے۔ علامہ میر باقر علی بلغوری مدعو اللہ کو ان کے کارنامہ حیات پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شور بلند ہوا، جس میں تالیوں سے زیادہ کھانسیوں کو دخل تھا۔ پھر کسی نے بزرگوار کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بلغم بھری آواز میں یہ شعر گنگنایا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہم نے سوچا اگر شاعر کو ذرا بھی شک ہوتا کہ یہ معرکۃ الآراء شعر ان معنوں میں استعمال کیا جائے گا تو وہ اسے یقیناً اپنے کلام سے حذف کر دیتا۔ میر باقر بلغوری کی طرح دوسرے وظیفہ خواروں کا بھی یہی حال ہے۔ یہ حضرات کئی دہائیوں سے بلا ناغہ اپنے زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ پیش کر رہے ہیں۔ ہم جلسہ گاہ سے باہر جانے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ سردار الموظفین کے الفاظ نے جیسے ہمارے پاؤں پکڑ لیے۔ حاضرین کی طرف انگلی اٹھائے فرما رہے تھے، اسی وظیفے کی بدولت آج آپ لوگ کسی کے محتاج نہیں ہیں،
کسی کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ گھر والوں کے لیے اچھی خاصی آمدنی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ بیٹے اور بہویں آپ کی ضرورتوں اور صحت کا خیال رکھتی ہیں۔ آپ کو حقارت سے جھڑکا نہیں جاتا۔ اگر پنشنر نہ ہوتے اور بدقسمتی سے اولاد بے مروت ہوتی تو آپ کا کمزور بدن ان کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن جاتا، جسے کوڑے کی طرح لاوارث بوڑھوں کے آشرم کے دروازے پر پھینک دیا جاتا اور آپ در در بھٹک رہے ہوتے۔ مڈل آرڈر پنشنرز کو موظف کہتے ہیں۔ ان کی عمر 70 سے 80 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ سونے کے لیے مسجد یا درگاہ جو بھی نزدیک ہو ان کی پسندیدہ آرام گاہ ہے سونے کے لیے۔ پہلی تاریخ یعنی پنشن وصولی کی صبح کے انتظار میں مہینے کی آخری رات ان پر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ آج کی رات بچیں گے تو سحر دیکھیں گے۔ اضطراب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آنکھ لگنے کا نام نہیں لیتی۔ شب ہجری سے زیادہ لمبی رات کسی طرح کاٹ کر اعلی صبح کسی بھٹیار خانے میں اپنی پسندیدہ غذا پائے سے شوق فرماتے ہیں، پھر چائے خانے کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پورا اخبار چاٹنے کے بعد یہ سوچتے ہوئے تیز قدموں سے چل دیتے ہیں کہ شاید بینک کھل چکا ہوگا، لیکن ابھی تو 8 بجے ہیں اور بینک کھلنے میں پورے 2 گھنٹے باقی ہیں۔ اکا دکا دکانیں چھوڑ کر پورا بازار بند ہے۔ مین گیٹ پر تالا دیکھ کر اور وہاں سنتری کو موجود نہ پا کر برے برے خیالات ستانے لگتے ہیں کہ خدا نخواستہ آج کہیں بینک کو چھٹی تو نہیں ہے۔ عمر قید کی سزا پوری کرنے والا قیدی جسے رہائی کی اجازت مل چکی ہے، جیل کے پھاٹک کھلنے کا اتنی بے چینی سے انتظار نہیں کرتا ہوگا جس بے صبری سے پنشنرز بینک کا گیٹ کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ پہلی تاریخ کو تعطیل آنے پر انہیں سخت کوفت ہوتی ہے۔ محبوب علی خان صاحب سابق داروغہ بلدیہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں۔ عمر 70 سے اوپر ہے۔ بینک روانہ ہونے سے پہلے وہ اہتمام کرتے ہیں جیسے عیدگاہ جا رہے ہیں۔ چاند رات یعنی مہینے کی آخری رات حجامت خانے میں خضاب یا مہندی لگوا کر آتے ہیں۔ اللہ صبح منہ ہاتھ دھو کر چوڑی دار پاجامہ پر پھولدار کارچوبی شیروانی زیب تن کرتے ہیں۔ بٹ ٹین کے صندوق میں حفاظت سے رکھی یہ قدیم شیروانی جس سے کافور کی بو آتی ہے صرف خاص موقعوں پر ہی نکالی جاتی ہے۔ غضب ڈھانے کے لیے موصوف سرما لگا کر اور سر پر رامپوری ٹوپی ذرا ترچھی جما کر اور چاندی کے موٹھ والا ڈنڈا جسے ایک دن پہلے تیل پلا کر خوب چمکایا تھا ایک خاص انداز سے جھلاتے ہوئے ٹیکتے ہوئے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب بھی الیک سلیک ہوتی ہے گھٹنوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں اور گھر کی 3 سیڑھیاں بھی بغیر سہارے کے نہیں چڑھ سکتے، مگر پنشن اٹھاتے جاتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر اوپری منزل پر واقع بینک کی 12 سیڑھیاں ایک ساتھ چڑھ جاتی ہیں۔ آخری پیرا ہے۔ اخبار بینی موظفین اور ان کے ہم عمروں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ دارالمطالعے میں یا ہوٹل میں اخبار پر نظر پڑتے ہی جھپٹ کر اسے قبضے میں لینے کے بعد یہ بلا شرکت غیر اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ ان کی نظر میں وظیفے سے متعلق چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی ایٹمی حملے سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ وہ اسے نامہ معشوق کی طرح بار بار پڑھتے ہیں۔ اس عمر میں بعض موظفین جنہیں مشاعرے سننے کا شوق ہوتا ہے خود بھی لا علاج مرض و شاعری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے برگزیدہ شعراء کرام کے کلام میں موت کا کثرت سے ذکر پایا جاتا ہے۔ یہ اشعار بڑے ہی عبرت انگیز ہوتے ہیں۔ ان میں شاعر اپنے وفات کے بعد کا احوال اس طرح بیان کرتا ہے: آئے میری مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ، کہ ان پر خاک نہ ڈالو یہ ہے نہائے ہوئے۔